وزیر اعلیٰ پنجاب نے کنٹینر پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کے لیے IG پنجاب کو GIT کی تشکیل کی ہدایت کر دی ہے۔ گرفتار ملزم کا ویڈیو بیان لیک کرنے والے SHO سمیت تھانے کا تمام عملہ معطل کر دیا گیا۔ چوہدری پرویز الہی نے ہسپتال میں عمران خان کی عیادت بھی کی ہے۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی نے لاہور کے نجی اسپتال میں داخل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عیادت کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ عیادت کے بعد چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک اور وہ بھرپور حوصلے میں ہے۔ عمران خان صاحب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو پوچھا ہے اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ دعا کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے مشن سے۔ وزیر اعلیٰ چوہدری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا۔ اجلاس میں فائرنگ کے واقعے کا جائزہ لیا گیا۔ چوہدری پرویز الہی نے IG پنجاب کو تحقیقات کر کے تمام محرکات سامنے لانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے گرفتار ملزم کا ویڈیو بیان لیک کرنے کے واقعے کا بھی سخت نوٹس لیا اور SHO سمیت تھانے کے تمام عملے کو معطل کر دیا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے IG پنجاب کو واقعے کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ GIT میں CTD کے افسران کو بھی شامل کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے ماں پر اسد عمر کی جانب سے حملے کے الزامات افسوسناک قرار دے دیے۔ کہا کہ PTI قیادت غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کر رہی ہے، واقعے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست میں تشدد قابل مذمت ہے، آپ نفرت کی فصل بوئیں گے تو نشانہ صرف مخالفین نہیں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات کے ساتھ نیوز کانفرنس میں وزیر داخلہ نے بتایا کہ تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے، صوبائی حکومت انکوائری کے لیے GIT تشکیل دے۔ اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم ایسی ذہنیت کی مذمت کرتے ہیں، ہم ایسی سوچ کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کو یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ اس معاملے کی انکوائری تفتیش میں جس قسم کی مدد جو ہے وہ پنجاب حکومت کو درکار ہو، وفاقی حکومت جو ہے وہ اس مدد کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش کے لیے سینئر آفیسرز پہ مشتمل GIT جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کو تشکیل دیا جائے۔ کتنی قابل افسوس بات ہے کہ اسد عمر صاحب نے عمران خان صاحب کے بہاف پہ آگے باہر بیان دیا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ایک ادارے کے جو ہے وہ معزز آفیسر کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات۔ آپ نے اس واقعے کو بھی جو ہے وہ اپنے گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ تشدد اور نفرت کی فصل بوئیں گے، اگر آپ ہر وقت لوگوں کو مارنے کی اور اپنے مر جانے کی باتیں کریں گے تو تشدد کا اور نفرت کا یہ بیانیہ جو ہے وہ جب بار آور ہوگا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کا نشانہ جو ہے وہ صرف آپ کے مخالفین ہوں گے، اس کا نشانہ پھر آپ خود بھی ہوں گے۔ ISPR کی جانب سے بھی عمران خان پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ چیئرمین PTI کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ISPR نے بیان میں کہا ہے کہ گجرانوالہ میں فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان سمیت دیگر زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ عالمی سطح پر بھی سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے عمران خان پر حملے کے بعد رد عمل میں کہا، یہ واقعہ قابل مذمت ہے، ہم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام سیاست میں تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں، ہم ایک پرامن اور جمہوری پاکستان چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران کنٹینر پر حملے کی مذمت کی گئی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا، عمران خان اور ان کے حامیوں پر حملہ ناقابل قبول ہے، کسی بھی معاشرے، جمہوریت اور سیاست میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جبکہ ملالہ یوسفزئی نے بھی عمران خان پر حملے کو افسوسناک قرار دیا۔
وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے پیش نظر اسلام آباد میں سب جیل قائم کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے انڈسٹریل ایریا CIA بلڈنگ کو سب جیل قرار دے دیا ہے۔ شہری اقتدار کی صورتحال خراب ہونے پر گرفتار افراد کو سب جیل میں رکھا جائے گا۔ سب جیل میں قیدیوں اور عمارت کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسلام آباد پولیس کی ہوگی۔ جیل میں قیدیوں کا ریکارڈ گریڈ 17 کے پولیس افسر کے پاس ہوگا۔ چیف کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے CDA سے 10 ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں بھی مانگی ہیں۔ انتظامیہ نے آزادی مارچ کے لیے عمران خان سے 39 شرائط پر مبنی بیان حلفی بھی طلب کیا ہے۔ جلسے کی اجازت ایک دن کے لیے روات ٹی چوک کے قریب مویشی منڈی کے گراؤنڈ میں ہوگی۔ 24 گھنٹے بعد تمام شرکاء کے پرامن منتشر ہونے کی یقین دہانی بھی کرانا ہوگی۔ امن و امان کے لیے انتظامیہ نے طاقت کا استعمال کیا تو جانی نقصان کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ بیان حلفی پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے دستخط لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے اور دھرنے کی اجازت نہ دینے کے ضلع انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ عمومی طور پر جلسوں کی اجازت سے متعلق کیا طریقہ کار ہے۔ پہلے PTI نے جس جگہ اجازت مانگی تھی کیا یہ وہی جگہ ہے؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیرسٹر جہانگیر جدون کا کہنا تھا کہ ہوتا تو یہی ہے کہ پارٹی کی اجازت سے ہی یقین دہانی کرائی جاتی ہے۔ PTI نے ہمیشہ اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے، ہم کو ان پر اعتماد نہیں ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ PTI کے اسلام آباد میں پرامن احتجاج اور جلسے کی ذمہ داری کون لے گا، جس پر بابر اعوان نے کہا علی نواز اعوان پارٹی سے ہیں، پارٹی اس کی ذمہ داری لے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ کا گھوشت ملازمین کے خلاف بڑا ایکشن، 79 ملازمین کو معطل کر کے گھوشت ملازمین کی فہرست بھی جاری کر دی۔ ان ملازمین میں 8 ہائی اسکول ٹیچر، 8 جونیئر اسکول ٹیچر، 10 پرائمری ٹیچر، 4 سندھی ٹیچر، 2 ہیڈ ماسٹر شامل ہیں۔ غیر تدریسی عملے میں کلرک، آفس اسسٹنٹ اور نائب قاصد بھی شامل ہیں۔ تمام ملازمین کا تعلق کراچی کے مختلف سرکاری اسکولوں سے ہے جو ڈیوٹی پر حاضر ہوئے بغیر گھر بیٹھے ہی تنخواہ وصول کر رہے تھے۔ کراچی میں CTD نے کارروائی کر کے چینی ڈاکٹر کی ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی ہے۔ کالعدم تنظیم کا دہشت گرد حملے سے قبل گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے گلستان جوہر میں وفاقی حساس ادارے کے ساتھ کارروائی کر کے کالعدم جماعت کے دہشت گرد افضل عرف آفی کو گرفتار کیا ہے۔ کالعدم تنظیم کے سرغنہ نے دہشت گرد کو چینی ڈاکٹر کو قتل کرنے کا ٹارگٹ دیا تھا۔ دہشت گرد کو چینی ڈاکٹر کو ٹارگٹ کرنے سے قبل گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کراچی میں دندان ساز کے کلینک پر حملے میں ملوث ملزمان کا ساتھی بھی ہے۔ خبر ہے صحت کی دنیا سے متعلق۔ موسم بدل گیا لیکن ڈینگی قابو میں نہ آ سکا۔ اسلام آباد میں ڈینگی نے مزید 2 جانیں لے لی ہیں۔ پنجاب اور KP میں 400 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں ڈینگی سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 ہلاکتوں سے مجموعی تعداد 11 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 58 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں ڈینگی کے مزید 255 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاہور میں سب سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں۔ پنجاب میں اس سال ڈینگی سے 22 ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں جن میں سے 10 لاہور میں ہوئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران 167 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے اب تک 15 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ موسم کا حال کچھ یوں ہے کہ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں 4 نومبر سے 7 نومبر تک بارش برسے گی، جبکہ بالائی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے سے اسلام آباد سمیت گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے چند مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کا بھی امکان ہے۔ اس دوران شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہونے، جبکہ ملک کے جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اب بھی آپ کو بتائیں لاہور بھکاریوں کے نشانے پر آ گیا۔ اہم شاہراہوں اور چوک چوراہوں پر گداگروں کی یلغار ہے۔ شہری مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ پولیس، محکمہ سوشل ویلفیئر اور ضلع انتظامیہ کارروائی کرنے میں ناکام ہے۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔
लाहौर के हर चौक चौराहे पर इस्तकबाल करेंगे गदागर। बड़ी शाहराहें हों या छोटी, ट्रैफिक सिग्नल्स, मार्केट्स, हर मुकाम पर गदागर शहरियों का पीछा करते दिखाई देते हैं। पुलिस, सोशल वेलफेयर और जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां भी नाकाम हो गयी। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियां गदागरों का निशाना। खातीन के लिबास में सजे समरे ख्वाजा सरा, नशे के आदि मर्द, औरतें और बच्चे गाड़ियों की तरफ लपकते हैं। भीख दो या बर्दाश्त करो, ये पीछा नहीं छोड़ते। अचानक हमलावर होने वाले इन भकारियों से शहरी भी परेशान। कहते हैं ये पेशावर भकारी मुस्तहकीन का हक मारते हैं। ट्रैफिक में डिस्टर्ब भी होते हैं, इरिटेट तो एक छोटी सी बात है। यहाँ पे बहुत जगह कई दफ़ा यहाँ पे हादसे हुए हैं। ये हकदारों का भी हक मारते हैं और ये आदत से मजबूर हैं। पूरे इनके गैंग बने हुए ग्रुप है, माफिया ये। भीख मांगने का काम भी माफिया की सूरत इख्तियार कर चुका है। गदाकारों ने इलाके और हदूद तय कर रखी हैं, जिनकी खिलाफ वर्जी पर झगड़े भी होते हैं। ऐन मुमकिन है किसी शहरी का भकारी के रूप में चोर डाकू से पाला भी पड़ जाए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद आमिर जान का कहना है गदाकारों की तादाद 1800 से जायद हो सकती है। सोशल वेलफेयर के ज़ेरे इंतजाम ओल्ड होम खाली पड़ा है। आप सिर्फ यहाँ से निकले तो आपको खुद जैसे अपने मेन बुलेवार्ड पर चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, ज़्यादातर ये वैसे लीड एरियाज में पाए जाते हैं जो पॉश एरियाज हमारे, उनको इलाम पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है लोगों की। डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर मोहम्मद सलमान ने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से पुलिस की जानिब से एक भी गदागर महकमा वेलफेयर को नहीं दिया गया। गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मुश्तरका टीमें तश्कील दी जा रही हैं। पुलिस इनको पकड़े, अदालतों में पेश करे और अदालतों से ये रेफर हों वेलफेयर होम में। तो अपने पिछले 3 महीने से हमारे पास कोई एक केस भी वेलफेयर होम पर बैगर में रेफर नहीं हुआ। पुलिस की गदागरी के खात्मे के लिए क्या हिकमत अमली है या वो क्या एक्शन ले रही है, पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ जानते हैं। इस प्रॉब्लम का जो देरीना या एक मुस्तकिल हल है वो ये है कि जो इदारे जो हैं इनके ऊपर काम कर रहे हैं, इनकी समाजी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो आगे आएँ और इनकी जो रिहेबिलिटेशन है उसका प्रोसेस शुरू करें। गदागरी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है, जिसके लिए तमाम इदारों को मुश्तरका तौर पर इक़दामात उठाना होंगे। अधिकारियों को पकड़ने के लिए मौसर इक़दामात और कानून ना बनाए गए तो इस अहम मसले पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन यासिर रफ़ीक के साथ इमरान अकबर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। बिजली की तकसीम कर कंपनीज का आवाम को 8 अरब से ज़ायद का टीका, लाइन लॉसेज और बिजली चोरी पर ओवर बिलिंग का पर्दा डाल दिया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की तकसीम कर कंपनीज ने सारिफीन से ओवर बिलिंग के जरिए 8 अरब 33 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल किए हैं। पेस्को ने शहरियों से 1 अरब 78 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल किए हैं। हैदराबाद की सारिफीन से 1 अरब 34 करोड़, जबकि लेस्को ने लाहौर रीजन सारिफीन से 1 अरब 35 करोड़ रुपए ओवर बिलिंग की है। इस्लामाबाद के इलेक्ट्रिक कंपनी सप्लाई कंपनी ने ओवर बिलिंग नहीं की है।